الهی الله یا رب الهی الله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہراء ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام من الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات۔ سامعین، روز عرفہ اسلامی ایام میں سے ایک بہترین اور بابرکت اور بفضیلت دن ہے کہ جس کو روز عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ روز 9 ذی الحجہ کا دن ہے اور اعمال حج کے شروعات کا دن ہے کہ جس دن حجاج کرام پہلا عمل حج یعنی وقوف عرفات انجام دیتے ہیں، اور اسی لیے روز عرفہ کو عرفات کے روز عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عرفہ اس سرزمین کا نام ہے کہ جو عرفات مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور یہ نام اسی سے لیا گیا ہے کہ جو پہاڑوں کے درمیان معروف ہے۔ روز عرفہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور عظمت کا روز ہے، اور اس دن کے لیے تمام مسلمان متحد ہو کر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ دن ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس روز کے لیے بہت زیادہ تاکیدیں کی ہیں، اور بہت سی احادیث میں اس روز کے سلسلے میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور سب سے عظیم ترین عمل جو اس روز ہے وہ دعا و استغفار سب سے عظیم عمل ہے۔ استغفار کے سلسلے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بھی ماہ رمضان میں نہیں بخشا گیا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ روز عرفہ کو درک کرے، یعنی روز عرفہ اپنی توبہ و استغفار بارگاہ ہدیت میں عرض کرے اور اپنے لیے توبہ و استغفار کرے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار یوم عرفہ، کہ جس تعداد میں خداوند عالم عرفے کے روز بندوں کو بخشش کرتا ہے، بندوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں۔ یا جیسا کہ میں نے مولا کائنات کی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف روز عرفہ ہی بخشے جاتے ہیں۔ روایات کی روشنی میں یہ وہ دن ہے کہ جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص عرفے کے دن کھلے آسمان تلے اگر 2 رکعت نماز پڑھے، زیر آسمان اگر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد اپنی تمام خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کو وہی عطا کرتا ہے کہ جو وہ خدا سے طلب کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی خداوند عالم اس کے لیے وہی سب کچھ معین کر دیتا ہے، اس کے لیے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ جو اہل عرفات کے لیے لکھتا ہے، اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اعظم اہل عرفات جرما من انصرف وهو يظن انه لن يغفر له، کہ میدان عرفات میں سب سے سنگین جرم کا مرتکب وہ انسان ہوگا کہ جو عرفات سے ہو کر گزر جائے اور وہ یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے بغیر بخشے ہوا گیا ہے۔ لہٰذا اس دن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس دن صدقے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے طلب کرنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روز عرفہ ایک سائل کی آواز جب آپ سنتے ہیں تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا یہ شخص جس وقت،
اس وقت آپ فرماتے ہیں افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں خدا ان کو بھی اپنے لطف و کرم سے مالا مال کر دے گا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس دن کے مخصوص اعمال بیان کیے ہیں اور مناجات بیان کی ہیں۔ سب سے معروف ترین دعا جو اس دن پڑھی جاتی ہے دعائے عرفہ کے نام سے جو معروف ہے، دعا امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس میں معارف اسلامی کا ایک خزانہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، کہ جس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں تمام شیعان حیدر کرار نہ صرف یہ کہ میدان عرفہ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں اور اس دعا کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دوسری دعا جو اس دن مخصوص دعا ہے اور مشہور دعا ہے وہ بھی دعا امام زین العابدین علیہ السلام ہے، کہ جس کو آپ نے صحیفہ سجادیہ میں بھی نقل ہے، وہ بھی آپ کی دعا کو پڑھنا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس دن جہاں دعاؤں کی تاکید کی ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا استغفار و توبے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تخیر لنفسک من الدعاء ما احببت واجتہد فإنہ یوم عرفہ یوم دعاء و مسئلہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس روز تم جو دعا کرنا چاہو وہ کرو، کیونکہ روز عرفہ ہے اور اللہ سے دعا اور طلب کرنے کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ انسان ایک وہ پورے مہینے مہمان خداوند ہوتا ہے، اور ایک یہ دن عرفہ کا وہ دن ہے کہ جس میں بھی انسان رمضان کی طرح خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے اس دن کو اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنے سے استغفار، اپنے سے دعا طلب کرنے کا دن معین کیا ہے۔ اس دن کے چند اعمال ہیں جس میں دعائے عرفہ امام حسین، دعائے عرفہ امام سجاد کے علاوہ مستحب ہے کہ انسان غسل کرے۔ دوسرا، روزہ رکھنا انسان کے لیے مستحب ہے، لیکن اس دن کے روزے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا اس دن دعا و استغفار کی اہمیت ہے، چونکہ اگر انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا و استغفار نہ کر سکے تو مستحب یہ ہے، تاکید یہ کی گئی ہے کہ انسان روزے کو ترک کر دے لیکن دعا و استغفار ضرور انجام لائے۔ تیسری چیز جو اس دن مستحب ہے، تاکید کی گئی ہے، وہ زیارت امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس روز الہی میں خداوند عالم کے دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت، توبہ و استغفار، خدا سے دعا طلب کرنا چاہیے، راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے، غسل کر کے عبادت الہی میں مصروف رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔